اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی قیمتی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ معرفت الہی اس نشست کا موضوع ہے۔ بے شمار لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیاوی نسخہ جات دیتے ہیں، مگر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو دینی دنیاوی اور اخروی ہر طرح سے آپ کی رہنمائی اور آپ کو فائدہ دے سکیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہمیشہ کوشش جاری رکھیں۔ اور آج جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ حضرت سید مسعود عارف گیلانی چشتی نظامی دامن برکاتمن کے ملفوظات میں سے ایک نشست ہے، معرفت الہی۔ جمعۃ المبارک کے روز قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔ دیگر پیر بھائی بھی موجود تھے اور میرے پیر و مرشد روشن ضمیر نے ابتدائی سے ظاہری علوم کی طرف توجہ نہ کی۔ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ ورد و وظائف سے موقلات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب صرف معرفت کے نور سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ پڑھنے کے لیے ذکر اذکار دیتے تو آپ نہیں پڑھتے تھے اور فرماتے کہ علم معرفت سکھاؤ تاکہ میں اپنے آپ کو پہچانوں اور اپنے رب کو پہچان کر اس کی عبادت کروں۔ قرآن کریم سے آپ کو دلی شغف ہے اور فرماتے ہیں میرے شیخ کامل کہ یہ کلام وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ یہ کلام غیر فانی ہے اور نور اللہ نور ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی سے قلب زندہ اور پر نور ہوتا ہے، اور آپ اس علم کے متلاشی رہے، یعنی کہ میرے شیخ کامل جو ذات باری تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے اور ذات کا علم عطا کرتا ہے، جو کائنات کی جان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم معرفت ایک ایسا نورانی جوہر ہے جو ہماری روح سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر معرفت پہ بہت گفتگو فرمائی اور خاص کر اس پہ آپ گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ فقیر وہاں سے بولتا ہے جو اس کی منزل اور مقام ہوتا ہے۔ آج بھی معرفت پر آپ نے کلام فرمایا، وہ کچھ یوں ہے۔ فرمایا کہ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات مکتوبات صدی میں معرفت کے بارے میں فرمایا کہ معرفت روح کا جوہر ہے۔ جو شخص کو معرفت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو زندہ شمار نہ کرے۔ معرفت کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہر فانی چیز سے منہ موڑ کر اس ہستی سے رشتہ قائم کرے جو غیر فانی ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، جس کی صفات سے کائنات وجود میں آئی اور ذات کبھی اپنی صفات سے جدا نہیں ہوتی۔ معرفت کا پہلا جز یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو مجبور و عاجز سمجھے اور سب چیزوں سے اپنا لگاؤ اور نسبت کو توڑ دے اور سمجھے کہ بس ایک ہی اللہ ہے اور ایک ہی اللہ ہے اور اس کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کے صفات بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ دوسرا راستہ معرفت حق تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی پہچان ہے، جسے کہا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس پر غور کر کے
خدا کی معرفت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں انفس و آفاق میں دکھائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، اور تمہارے اندر سانسوں کا آنا جانا جس سے تم زندہ ہو، تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی ایک سیڑھی بنائی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانے گا خدا کو پہچان لے گا۔ میرے شیخ کامل نے فرمایا کہ نفس کی حالتوں کا بدلنا، جیسے کہ بیماری اور صحت، سونا اور جاگنا، موت اور زندگی، بہت بڑا قدرت والا مدبر موجود ہے جو ساری کائنات اور مخلوقات اس کی قدرت کے قیدی ہیں۔ طریقت والے لوگ معرفت کے راستے میں اپنی ذات میں کھو جاتے ہیں اور اپنے وجود ہی سے تلاش کی ابتدا کرتے ہیں، اور اپنی ذات ہی سے کثیف اور لطیف کا فرق پا لیتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں پا لیتے ہیں۔ اور کوئی ریاضت و مشقت کے ذریعے معرفت تک پہنچتا ہے، اور کسی کو بغیر کسی وسیلہ اسباب کے ہدایت کا نور اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اور اپنی نور کو داخل کر دیتا ہے اس کے دل میں، اور اپنی معرفت کا دروازہ اس کے دل پہ کھول دیتا ہے۔ معرفت کی حقیقت معبود کی پہچان ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں عیاں ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ ذی وقار سید مسعود عارف گیلانی دامن برکاتم ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس ایک شفاف آئینہ ہے، اور یہ ان کا دل ہے جو اس کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور اسی میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ مصنوعات کی حد اور صانعہ کے حق کو پہچانتا ہے۔ اور معرفت کا جو طریقہ ہے وہ جاری رہتا ہے جب تک معرفت حق حاصل نہ کرے چین سے نہ بیٹھے۔ انہی الفاظ پہ مجلس اختتام پذیر ہوئی اور بندہ عاجز کو اجازت ہوئی۔ یہ اس قدر اہم موضوع ہے اور اتنا دلچسپ موضوع ہے معرفت الہی کہ اس پہ جتنا کلام ہو سکے کم ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ہر ویڈیوز معرفت الہی اور صوت سرمتی سے تعلق رکھتی ہوگی۔ ہمارے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی سنیں، آخر تک سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، اور اپنے فرینڈز میں، دوسرے احباب میں اس کو شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر دنیاوی فائدے کے لیے چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، مگر ہم یہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے، دین دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے یہ سب خدمات پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔